بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالبان اقتدار پہ آئے ہیں، ان کے اقتدار نے دنیا کو حیران کیا ہے اور پریشان بھی کیا ہے، اور اس طرح آنے کا طالبان کو بھی امید نہیں تھی۔ اصلاً یہ سارا جو سلسلہ تھا جو امریکیوں نے شروع کیا تھا وہ طالبان کو ہٹانے کا 20 سال پہلے، اور انہوں نے وہ تو اب ہم شمول حکومت کی بات کرتے تھے، انہوں نے کبھی بھی قرضے کی حکومت کو ہم شمول نہیں بنایا تھا۔ وہ جو بون کانفرنس ہوئی تھی وہ کانفرنس یک طرفہ تھی، اس کانفرنس میں سارے افغانستان کے سارے نمائندے نہیں تھے، وہ انہوں نے شروع غلط کیا تھا اور وہ وارلاڈوں کی حکومت بنائی تھی، اور وہ وارلاڈ جب افغانستان پہ چھا گئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ افغانستان ہماری ایک تعلقہ بن گئی ہے، ایک فیف بن گیا ہے۔ انہوں نے افغانستان کو اپنے مفادات کے لیے اور اپنے پیسوں کے لیے استعمال کیا۔ وہ امریکی چاہتے تھے کہ وہ ان سے ایک وہ بنائے، اپنا ایلیٹ بنائے، اور اس ایلیٹ کی توسط سے پھر مستقل حکومت بنائے۔ لیکن دوسری طرف انہوں نے طالبان کو میمیز دی، طالبان کے ساتھ انہوں نے، ورنہ طالبان پہلے ہی دن سے ان کے ساتھ حکومت میں شامل ہونا چاہتے تھے، جو رد کیا گیا، امریکیوں نے رد کیا اور کرزئی نے رد کیا۔ اب اب تک ہار گئے، اور طالبان کی انسرجنسی کو اور طالبان کی ایکٹیویٹیز کو وہ فروغ نہیں پائے، بلکہ طالبان دن بدن بڑھتے گئے، اور ان کی وہ جو ہے نا، وہ جو کارروائیاں ہیں، ملیٹنٹ کارروائیاں، وہ ختم نہیں ہوئی۔ امریکہ مجبور ہو گیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم فار ایور یعنی ہمیشہ کی جنگ میں پھنسنا نہیں چاہتے، اس لیے انہوں نے طالبان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، معاہدہ فروری 2020 میں کیا۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ افغانستان سے امریکہ جانے کا ارادہ کر چکی ہے۔ امریکہ اور نیٹو دونوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، لیکن دوسری طرف ان کی دست نشاندہ یا ان کی جو حکومت تھی وہ غنی لیڈ کر رہا تھا۔ بدقسمتی سے غنی کی حکومت آخر دم تک نہیں چاہتی تھی اور نہ وہ جو ہے نا، وہ اس پہ ان کو یقین تھا کہ امریکہ واقعاً جانے والی ہے، تو انہوں نے اس معاہدے کو پاس نہیں رکھا۔ افغانستان اور طالبان کے ساتھ جو مذاکرات انہوں نے کیا، وہ مذاکرات صرف ایک نقطے پر انہوں نے کیا، ورنہ طالبان تیار تھے۔ طالبان نے تو کہا تھا کہ ہم اشرف غنی چونکہ پپٹ ہے، وہ کٹ پتلی ہے، اس لیے آپ اشرف غنی سے بات نہیں کرتے، باقی افغانستان سے بات کر رہے ہیں۔ تو اشرف غنی کٹ پتلی چاہتا تھا کہ وہ اگر آتے ہیں تو میری مرضی سے آئے، اور میری قانون کو اور میری آئین کو مان کر آئے، اور یہ ہے کہ اور میرے اس میں شامل ہو جائے، حکومت میں شامل ہو جائے۔ اور طالبان نے پہلے ہی دن سے وہ کیا تھا کہ ہم یہ امریکی کٹ پتلی حکومت ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، باقی افغانوں کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ڈرامہ انہوں نے رچایا کہ طالبان کے لیے جو وفود بھجوائے گئے امن کے لیے، ان وفود نے وقت گزارا اور ان وفود نے ڈالر کمائے۔ ان وفود میں صرف ایک ہی وہ تھا ان کا کہ نہیں، جنگ بندی کرو۔ اس میں افغانستان کی آئندہ حکومت کے بارے میں جو طالبان بھی چاہتے تھے کہ ایک ایسی حکومت جو مشترکہ ہو، جو مخلوط ہو، جس میں دوسرے لوگ بھی شامل ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس میں اس آئین میں کے تحت نہ ہو، نیا آئین بن جائے اور نئی حکومت وجود میں آ جائے۔ لیکن غنی اس لیے نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے اقتدار کے ساتھ چمٹا رہا تھا، اور اس نے یہ پھیلائی تھی کہ امریکی کسی قیمت پہ جانے والے نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے کہ امریکی جانے والے، وہ ان کو یقین بھی نہیں تھا۔ لیکن جب امریکیوں نے باگرام کو چھوڑا، جس پہ انہیں 10-12 بلین ڈالر لگائے تھے،
تو ان کو تو یہ سمجھ میں آنا چاہیے تھا کہ اب امریکی واقعاً جانے چاہیے اور اس کو ہٹنا چاہیے تھا راستے سے اشرف غنی کو. اشرف غنی نے یہ بھی نہیں مانا, اس نے الٹا کام کو شروع کیا. اس نے جو فورسز کو, جس کو وہ ملی اردو کہتے تھے, ملی اردو کو انہوں نے وہ اپنے تنخواہیں بند کی, بلکہ سارے اسٹیٹ فنکشنری کو انہوں نے تنخواہیں روک دی, اور وہی پیسے جمع کر کے ان پیسوں کو جمع کیا اور بھاگ گیا. ان کا کبھی بھی افغانستان میں امن لانے کا اور طالبان سے ملنے کا اور طالبان کے ساتھ حکومت بنانے کا ارادہ نہیں تھا. اور یہ جو پھیلائی گئی ہے, جو دنیا میں بھی پھیلائی گئی کہ افغانستان پہ طالبان نے قبضہ کیا, طالبان نے قبضہ نہیں کیا. طالبان نے تو حکومت, غنی کی حکومت خود بخود بیٹھ گئی. کب قبضہ کیا؟ وہ تو وہ حکومت وہ فوجیں جو اس کے ساتھ جن کو تنخواہیں نہیں دی گئی تھی, اور جو کہتے ہیں کہ 3.5 لاکھ تھے, وہ تو میں مانتا نہیں تھا. وہ جہاں پہ 1000 نفری تھی, 600 اور 500 کی تنخواہیں آتی تھی, باقی وہ جیب میں ڈالتے تھے, باقی کمانڈر جیب میں ڈالتے تھے, خود حکومت جیب میں ڈالتی تھی. بڑے بڑے جو ان کے بڑے لوگ تھے وہی جیب میں ڈالتے تھے. تو وہ فوجی جو ہے نا, وہ کس لیے لڑے؟ وہ تو لڑتا تو سپاہی ہے. سپاہی کس لیے؟ سپاہی کو اسلام وہ نہیں ملتی تھی, تنخواہ نہیں ملتی تھی. سپاہی کی راشن جو تھی وہ بھی اس کے کمانڈر جو ہے نا ہڑ پاتے تھے, وہ کمانڈروں کے ساتھ ان کا وہ تھا. تو وہ کیوں لڑتے ہیں؟ اس لیے طالبان جب آ گئے, طالبان نے جنگ نہیں کی, نہ ان کے ساتھ کسی نے جنگ کی. اور وہ جو انہوں نے کہا کہ ہم نے 3.5 لاکھ فوجی بنائے ہیں, افغان نیشنل آرمی بنائی ہے, وہ نیشنل آرمی اس لیے بنی تھی کہ وہ طالبان کے ساتھ کے خلاف لڑے. انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا. اب طالبان آ گئے, طالبان نے قبضہ نہیں کیا, طالبان نے تو سکوت ہو گیا. حکومت گر گئی, خود بخود گر گئی, اپنی جھوٹ اور اپنی کرپشن اور اپنے اس کے زور سے گر گئی. طالبان نے تو خون خرابہ نہیں کیا تھا, نہ انہوں نے طالبان کی مخالفت کی تھی, نہ طالبان کے ساتھ وہ لڑے تھے. اس لیے ایک تو یہ سمجھنا چاہیے. اور جب وہ گر گئی, بھاگ گئے, تو طالبان مجبوراً وہ ایک خلا پیدا ہوا. طالبان مجبوراً اس خلا کو پر کر رہے تھے, دوسری قوت تھی نہیں میدان میں, وہ طالبان تھے. طالبان نے وہ خلا پر کی. اس لیے اس ذہن میں رہے کہ طالبان نے حکومت پہ قبضہ نہیں کیا, بلکہ ایک خلا میں وہ آ گئے, اس خلا میں انہوں نے, اور وہ حکومت جو خود بخود بیٹھ گئی اس پہ قابض ہو گئے. دو باتیں. تو دوحہ معاہدات پہ عمل امریکہ نے اور امریکہ کے کٹ پتلی حکومت نے نہیں کیا. طالبان نے اس کے ساتھ چمٹے رہے, اولین دن سے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اسی وعدے پہ وہ قائم رہے. اب یہ ہے کہ طالبان کیا کرنے والے؟ طالبان اس لیے یہ ہے کہ طالبان کی ایک ذہن میں اب ایک بات رہے کہ طالبان کی لیڈرشپ تو واقعاً جو خصوصاً جو دوحہ میں تھی وہ تبدیل ہو چکی تھی, وہ دنیا کے ساتھ چلنا چاہتی تھی. لیکن دوسری طرف جو وہ لڑے تھے, اور ذہن میں یہ بات رہے کہ وہ اس کے رینک اینڈ فائل تھے, سپاہی تھے, وہ وہی پرانی آئیڈیالوجی پہ لڑے تھے, وہی جو طالبان کی آئیڈیالوجی تھی اسی پہ لڑے تھے. طالبان کو ان کو بھی ساتھ رکھنا تھا, کیونکہ ان کی بنیاد وہی لڑنے والے تھے, اور طالبان کو دنیا کا پاس بھی رکھنا چاہیے تھا. تو حکومت جو آ گئی وہ وہی آ گئی جو لڑنے والے تھے, انہی کی آ گئی. اور یہ ایک نیچرل فینامنا تھا, کیونکہ انہوں نے جنگ تو انہوں نے جیتی تھی, وہ جو لڑے تھے انہوں نے جیتی تھی. تو طالبان اب حکومت میں ہے, یہ ایک فیٹ اکمپلی ہے, اور اس کو اب وہ نہیں کرنا چاہیے, اس کو ہم اگنور نہیں کرنا چاہیے, اور اس کے ساتھ اب دنیا کو چلنا ہے. ہاں البتہ جو دنیا کے خواہشات ہے ہیومن رائٹس کے بارے میں, خصوصاً خواتین کے حقوق کے بارے میں, ان کے تعلیم و تربیت اور
کام کے حوالے سے جو ان کی خواہشات ہیں وہ طالبان کو ماننا پڑے گا. طالبان شاید ان کو وہ انکار بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ ابھی تک 2 مہینے بھی ہو گئے ہیں، رفتہ رفتہ وہ اس پہ عمل کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ طالبان کے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا اقتصادی ہے. ان کی تنخواہوں کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو تنخواہیں دیں، اپنی وزارتوں میں جو کام کرنے والے ان کو تنخواہیں دیں، اور جو اتنی بڑی فوج پیدا ہو گئی بے روزگاروں کی، بیکاروں کی، ان کے لیے کام کے ذرائع پیدا کریں. ایک سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ کیوں افغانستان میں یہ جو کہتے ہیں کہ 2.3 ٹریلین یعنی 2.3 کھرب ڈالر امریکہ نے لائے، وہ کھرب ڈالر کہاں گئے؟ یہ تو بالکل واضح ہے کہ انہوں نے اپنے مینینز کو اپنے وہ کی دیا، اور اس کا سارا حصہ وہ کنٹریکٹر واپس لے گئے ہیں. ورنہ افغانستان میں یہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ نہ بنتا، افغانستان میں بھوک افلاس کی بات نہ بنتی. اتنی پیسے انہوں نے ڈالے تھے کہ وہ مارشل پلان کے دگنے بھی نہیں تھے، تو اس سے بھی زیادہ تھے. تو اس لیے یہ جو غربت ہے یہ خود امریکی غلط پالیسیوں کی وجہ سے افغانستان میں وہ کیا کر رہے تھے؟ ان کو افغانستان کے لیے ایک انفراسٹرکچر بنانا چاہیے تھا، انڈسٹریل اور ایگریکلچر. انہوں نے نہیں بنایا، وہ صرف لڑنے کے لیے آئے تھے. اور وہ بش نے کہا تھا کہ ہم لڑنے کے لیے آئیں گے، اور لوگوں کو ہم ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم مارشل پلان بنائیں گے. نہ پارشل پلان بنا. اور پھر بائیڈن نے کہا ہم افغانستان کو تو ہم اپنے دشمنوں کے خلاف آئے تھے، اس کے خلاف آئے تھے، اسامہ بن لادن کے خلاف آتے ہیں. ہم افغانستان میں قوم کو اور قومی وحدت کو اور قومی ڈیولپمنٹ کو کے لیے تو نہیں آئے تھے. دوسری بات جو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کہ طالبان جو ہے نا، طالبان ایسی قوت ہے جو اس پہ وہ افغانستان پہ وہ گئے، لیکن طالبان کے خلاف ایک بہت بڑا پروپیگنڈا وار چل رہا ہے. میں تو شاہد ہوں اس بارے میں کہ جو اٹراسٹیز اور جو ظلم وہ وارلاڈوں نے کیا تھا، جو وہ امریکہ کے ساتھی تھے اور مجاہدین کہلاتے تھے، وہ طالبان نے وہ اٹراسٹیز کبھی نہیں کیے ہیں. طالبان کا اسلام کے بارے میں اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، جو ان کا تفسیر ہے اسلام کا اور اسلام کے بارے میں ان کا جو نظریہ ہے اس سے ہم اختلاف کرتے ہیں اور اختلاف کیا جا سکتا ہے. لیکن افغانستان میں جو اٹراسٹیز امریکہ کے ساتھیوں نے کیا تھا، جو طالبان تھے، جو قرضے حکومت میں تھے، جو غنی حکومت کے ساتھ تھے، وہ اٹراسٹی طالبان نے نہیں کیے. انہوں نے تو وہ عسکروں سے، عام لوگوں سے، اس سے ان کی چمڑے ادھیڑے تھے، زندہ لوگوں کے چمڑے ادھیڑے تھے. یہ طالبان نے تو نہیں کیے. انہوں نے اپنے باپوں کو مجبور کر کے اپنے بیٹوں کو مروایا تھا انہی پر، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں وہ سارے کافر ہیں. یہ تو طالبان نے نہیں کیا، یہ تو وہی مجاہدین نے کیا تھا جو امریکہ کے بہی خواہ بن گئے اور امریکہ کے ساتھ حکومت انہوں نے بنائی. تو امریکہ کی حکومت بھی ہم شمول نہیں تھی، جو نہ کرزئی کی حکومت ہم شمول تھی، نہ اس کی حکومت ہم شمول تھی. البتہ طالبان کو ان کے ساتھ جنہوں نے افغانستان میں اٹراسٹیز کی ہیں ان کے ساتھ حکومت وہ نہیں بنانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ طالبان کو جو پچھلی غنی کی حکومت کے ساتھ لوگ تھے یا قرضے کی حکومت کے ساتھ لوگ تھے، ان کے ساتھ میرا اپنا انداز ہے ان کے ساتھ مشترکہ حکومت نہیں بنانا چاہیے، بلکہ افغانستان کی سوسائٹی بہت بڑی سوسائٹی، اس میں بہت شریف لوگ ہیں، اس میں بہت ایسے لوگ ہیں جو نہ غنی کی حکومت میں تھے نہ قرضے کی حکومت میں تھے. ان کو ساتھ ملا کے ان کو لے آئیں، جو اہل کار وہ کہتے ہیں، جو اہل کار ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو اقتصادی مسائل سمجھتے ہیں، جو سائنسی مسائل سمجھتے ہیں، جو دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ان کو شامل کر کے ایک مشترکہ حکومت بنانی چاہیے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ طالبان ایک انٹرنل اندرونی
لیجٹمیسی، یہ قانونیت پیدا کرے. ابھی تک ان کی انٹرنل لیجٹمیسی نہیں ہے. اس کے لیے ان کو چاہیے، اور یہ چاہے کہ وہ اپنی حکومت کو سرپرست کہتے ہیں، یعنی کیئر ٹیکر کہتے ہیں، مستقل نہیں کہتے. اچھی بات یہی ہے. اس لیے ان کو چاہیے کہ لوئے جرگہ بلائیں اور لوئے جرگہ کے ساتھ جو ہے نا وہ آئین بنائیں. آئین کے تحت جو ہے نا وہ حکومت تشکیل دے، اور وہ حکومت ہم شمول ہو. اور وہ میں نے جو کہا وہ ہم شمول ایسے نہ ہو جنہوں نے اربوں ڈالر اور ملین ڈالر جو ہے نا امریکہ سے جیبوں میں ڈالے ان کو نہ ملائے، بلکہ وہ جو انہوں نے جو لوگوں نے افغانستان کے قومی اثاثوں پہ قبضہ کیا تھا اور پبلک اثاثوں پہ قبضہ کیا تھا، زمینیں ہڑپ کی تھی کیونکہ 2011 میں خود قرضے کی حکومت کی وزارت زراعت نے ایک سروے کیا تھا. اس سروے میں انہوں نے کہا کہ 4.5 ملین جرب زمین یہ وارلاڈوں نے حکومت میں انہوں نے ہڑپا لی تھی، یعنی انہوں نے قبضے میں کیا تھی. یہ تو میرے خیال میں اس سے بھی پبلک اور عوام کی پراپرٹی تو اور ہے، انہوں نے تو قبضے کیے تھے، وہ قبضہ مافیا تھا، وہ لے آئے تھے. اس لیے طالبان کو ایک وقت دینا چاہیے، طالبان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، اور ان کو ایک ہم شمول حکومت کے لیے راضی کرنا چاہیے.